پڑھ لیجیے درود و سلام۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آپ سب کے علم ہے کہ گزشتہ جمعۃ المبارک سے ہم نے ایک سیریز کا اسٹارٹ کیا کہ جس میں عقائد کے حوالے سے انتہائی متزلزل کا شکار ہم نظر آتے ہیں، اور بعض اوقات بحث و مباحثے کی کیفیت میں ہم وسوسوں کے دنیا میں کھو جاتے ہیں کہ شاید کہ جس انداز پر ہم گزر رہے ہیں یہ درست بھی ہے، یہ نہیں ہے درست یہ طریقہ کار۔ ہمارا یہ علمی گفتگو کا جو پہلو ہے یہ کسی پر تنقید پر نہیں ہے۔ حقائق کو سامنے رکھنا یہ تنقید نہیں ہوا کرتی ہے۔ تنقید یہ ہوتی ہے کہ اپنے ذاتیات کی بنیاد پر یا اپنے آپ کو بچانے کے لیے کسی پر تہمت لگانا، یہ تنقید ہوتی ہے۔ ہمارا کسی پر تنقید کرنے کا مقصد نہیں ہے، لیکن حقائق کو سامنے لانا یہ ہمارا مقصد ہے۔ آپ نے گزشتہ جمعے میں جو گفتگو سنی اس میں ہم نے تقلید کے حوالے سے کہ تقلید کیوں ضروری ہے اور تقلید کی اقسام، اور پھر اجتہاد کی تعریف، اور اجتہاد جو مجتہد بنتا ہے اس کے لیے کتنی شرائط کا ہونا ضروری ہے، اور جس کے اندر یہ شرائط و اوصاف موجود نہ ہو وہ مجتہد نہیں بن سکتا۔ یہاں تک ہم نے اپنے گفتگو کو سمیٹا تھا۔ اتفاق سے بہت سارے احباب نے کلپس مانگے ہم سے، لیکن زہ نصیب کہ کوئی نہ کوئی رکاوٹ رہی ہے ریکارڈنگ میں۔ امید واسع ہے کہ انشاءاللہ آج ایسا نہیں ہوگا۔ اور دوسرا، ہمیں صرف اس وجہ سے بھی پریشانی کا سامنا ہے، مجھے خود سے کوئی شوق نہیں ہے کہ میرے بیان کی ریکارڈنگ ہو، میری کوئی حیثیت نہیں ہے، اور یہ سارا انتظام و انصرام جو میں نے کرنے کی کوشش کی ہے وہ فقط آپ احباب کے بار بار اصرار پر کہ حضرت جو فلاں بات بیان کی ہے اس کو سینڈ کر دیں، تو اس اصرار پر ہم نے ریکارڈنگ کی کوشش کی، اور جتنے وسائل ہم تک ممکن تھے ہم نے ان کو بروکار لائے، اور آپ تک اس گفتگو کو اور آگے تک پہنچانے کے لیے ہم نے یہ اہتمام کوشش کی ہے۔ بعض بات نکمے آدمی کے منہ سے بھی کام کی بات نکل جاتی ہے، جو کسی کام کا نہیں ہوتا اس کے زبان سے بھی کوئی کام کی بات نکل جاتی ہے۔ ہمیں کامیاب نہ صحیح، اہل علم و فہم و ادراک نہ صحیح، کم از کم نکمہ سمجھ کر بھی اگر کوئی گفتگو یہاں سے سمیٹ لے، ممکن ہے کہ اس کی زندگی کا کوئی پہلو تبدیل ہو جائے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے ہم اپنے آپ کو حنفی کہلاتے ہیں۔ آپ کی کنیت جو ہے وہ ابو حنیفہ ہے۔ لفظ ابو کا جو لفظ ہے ضروری نہیں ہے کہ ابو جب لگایا جائے تو اس سے مراد یہ ہو کہ وہ جس کے لفظ سے آغاز میں لگایا جا رہا ہے، اگر وہ مرد کے نام پر لفظ ہے تو لڑکے کا والد ہے، اور لڑکی کے نام پر ہے تو لڑکی، ایسا نہیں ہے۔ بعض ائمہ نے جو ان کی کنیت ہے، یا بعض علماء یا صحابہ کی جو کنیات ہیں وہ کسی اور زاویے سے بھی موجود ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو کنیت ہے ابو حنیفہ، حنیف کا معنی کیا ہے؟ حق اور باطل کے درمیان میں فرق کرنے والا۔
امام اعظم ابو حنیفہ نے اپنی کنیت قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت بینہ سے لی کہ ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ ہم دین ابراہیم پر ہیں۔ تو آپ کی کنیت جو ہے وہ قرآن مجید کی اس آیت سے لی گئی، اور ہم آپ کو مجتہد اعظم اور امام اعظم کہتے ہیں۔ آپ جیسے کسی سادے بندے نے مجھ سے سوال کیا کہ حضرت جب حضور نام نامی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں آپ سنی لوگ، تو آپ کہتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ زیادہ سے زیادہ آپ کہہ دیتے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ جب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام لیتے ہیں، نعمان بن ثابت کا نام لیتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں امام اعظم۔ تو جو بڑی ذات ہے اس کو آپ امام اعظم نہیں کہتے، بس حضرت کہہ دیتے ہیں۔ تو میں نے کہا بات یہ ہے کہ سمجھنے کا مسئلہ ہوتا ہے، جب بھی کسی کو کوئی ٹائٹل، لقب، کنیت یا کسی بھی اعتبار سے کوئی اس کو ترہ امتیاز دیا جاتا ہے، تو وہ اس وقت اس زمانے کے اور اس دور کے لوگوں کے درمیان میں دیکھا جاتا ہے کہ اس کے پلے کا کوئی اور موجود ہے یا نہیں ہے، اس طرح کی قابلیت کی اہمیت کا حامل کوئی اور ہے یا نہیں ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ امام اعظم کو ہم جو امام اعظم کہتے ہیں وہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس وقت کے جو ائمہ اربعہ میں آپ کے علاوہ 3 امام اور ہیں، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہم، وہ لوگ بھی آپ کے بعض فتووں پر یا بعض آپ کی جو تصریحات ہیں ان کے آگے سر کو خم کر دیتے ہیں۔ یعنی اس وقت اس زمانے میں آپ کے پلے کا کوئی امام موجود نہیں تھا، لیکن بعض اوقات امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے والدہ کا بہت ادب کیا کرتے تھے۔ ان کے دور میں 2 عالم تھے جو یعنی کہ فقیہ طور پر تو مجتہد نہیں تھے، لیکن وہ واقعات اور قصہ نما بیان کرنے پر بڑے مشہور تھے اس وقت۔ تو ان کی والدہ جو تھی وہ ان کو مانتی تھی، جب ان کی والدہ کو کوئی درپیش مسئلہ ہوتا تو وہ کہتی کہ ان سے فتویٰ پوچھ کر آؤ۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ والدہ کے ادب میں، حالانکہ جانتے تھے کہ جن سے میں سوال پوچھنے جا رہا ہوں وہ اس پلے کے نہیں ہیں، آپ والدہ کے حکم پر ان کے پاس جاتے اور ان سے کہتے کہ میری والدہ نے یہ سوال پوچھا ہے، تو وہ کہتے ہیں حضرت آپ خود پہلے بیان کر دیں، ہم اسی کو دوبارہ دہرا دیں گے، پھر جا کر آپ والدہ کو بیان کر دیجیے گا۔ یعنی کہ یہ ادب تھا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے کہ آپ کے جو دادا تھے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کوفہ میں اسلام لائے، اور جب حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد حضرت ثابت کی پیدائش ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں لے کر آئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ثابت اور ان کی اولاد کے لیے دعائے خیر فرمائی، اور پھر یہی دعائے خیر کا اثر تھا کہ امام اعظم، کیونکہ مدینۃ العلم کی زبان سے نکلے ہوئے دعا کی یہ تاثیر تھی کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جیسے عظیم لوگوں کی حضرت ثابت کی پوچھ سے پیدائش ہوئی کہ جنہوں نے علم کا ملکہ جو ہے وہ پوری دنیا میں منوایا ہے۔ اب ذرا اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم نے تقلید کو 2 قسموں پر بیان کیا تھا، اور میں نے پھر وقت کے دامن میں گنجائش نہیں تھی تو اس لیے اپنے گفتگو کو سمیٹ دیا تھا۔ تقلید 2 قسم پر ہم نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ تقلید 2 طرح کی ہوتی ہے، اور آسان انداز میں نے آپ کو یہ بات سمجھانے کے لیے کہی تھی کہ تقلید ضروری کیوں ہے۔ آپ کہیں گے کہ شاید یہ بات ریپیٹ ہو چکی ہے، اس کو بار بار ریپیٹ کیا جا رہا ہے۔
اہمیت کی متحمل یہ بات ہے، اس لیے میں اس کو دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں۔ تقلید کیوں ضروری ہے؟ تقلید ہر اس شخص کے لیے ضروری ہے جس کے پاس علم ہی نہیں ہے۔ اب کوئی عربی نہیں جانتا تو وہ قرآن کو سمجھ ہی نہیں سکتا۔ ظاہر سی بات ہے، جب وہ ترجمے والا قرآن اٹھائے گا، ترجمہ پڑھے گا، ترجمہ تو قرآن نہیں ہو سکتا۔ کوئی کہے کہ ترجمہ پڑھوں اور قرآن پڑھنے جیسا ثواب ہو جائے تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ ترجمہ ترجمہ ہے، قرآن قرآن ہے۔ اب دیکھیں کہ حدیث ہے، اب کوئی حدیث کو پڑھتا ہے، حدیث کے الفاظ کو، حدیث کے متن کو کوئی پڑھتا ہے، اور اس کی تشریح میں جو عربی لکھی ہوئی ہے اس کو پڑھتا ہے، تو گویا کہ وہ تشریح پر تو وہ ثواب نہیں ملے گا اتنا جتنا وہ حدیث کے الفاظ پر ثواب ملے گا۔ اسی طرح میں آپ کو اس بات تک لے کر جانا چاہتا ہوں کہ جو تقلید کیوں ہے، جو کہتے ہیں کہ یعنی کہ تقلید کرنا جائز ہی نہیں ہے، درست ہی نہیں ہے، اس پر میں نے آپ کو 2 قرآن پاک سے حوالے پچھلے جمعے میں بیان کیے تھے، حضرت سلیمان اور داؤد کی مثال کے حوالے سے، کہ تقلید کیوں ضروری ہے۔ میں کہتا ہوں تم کہتے ہو تقلید ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے بھائی، تمہاری بات مان لیتے ہیں، لیکن تم بھی تو تراجم والی کتابیں اٹھا کر پڑھتے ہو، تو جن کا تم ترجمہ پڑھ رہے ہو، پھر سب کو میں کہتا ہوں کہ عرب ممالک میں چلے جانا چاہیے، وہاں سے ڈائریکٹ عربی سیکھیں، پھر کہنا کہ ہم تقلید ہم نہیں کر سکتے۔ بھائی تقلید تو ہر اس شخص کو کرنی پڑے گی، کسی نہ کسی صاحب علم پر بھروسہ کرنا پڑے گا اپنے مسائل کے حل کے لیے۔ ٹھیک ہے، چلے ٹھیک ہے، اگر کوئی عربی اتنی جان بھی لیتا ہے تو قرآن پاک میں اور احادیث طیبات میں سارے مسائل کو بیان کیا گیا۔ قرآن نے کہا نا، ہم اس بات کا رد نہیں کر سکتے تھے بیان لکل شیء، کہ ہر اس میں، اسی طرح ایک اور مقام پر قرآن میں فرمایا گیا کہ ہر خشک اور طریقہ اس میں ذکر موجود ہے۔ لیکن کسی کے پاس اتنی بصیرت اور علم اور فہم و ادراک تو ہو کہ آپ دیکھ لیں کہ طلاق کے مسائل ہیں، نکاح کے مسائل ہیں، حقوق ہے، احکام ہے، نماز روزہ زکوٰۃ کے، یہ تو چلو واضح حکم، ان کی فضیلت بیان کر دی گئی، کچھ احکام بھی بیان کر دیے گئے۔ اب جو احکام بیان نہیں کیے گئے وہ احادیث طیبہ میں تلاش کرنے پڑیں گے۔ اب احادیث طیبہ میں بھی وہ نہیں ملتے تو پھر علماء نے، فقہاء نے اس کا طریقہ بیان کیا ہے کہ ان کو کہاں سے نتیجہ ان کا اخذ کریں گے۔ آپ نے قرآن سے 2 دلیلیں آپ کے سامنے رکھی تھی، اب میں حدیث طیبہ سے آپ کے سامنے دلیل رکھتا ہوں کہ کس طرح تقلید جو ہے وہ کریں گے۔ دیکھیں کہ تقلید شخصی کے لیے ایک ہے تقلید مطلق اور ایک ہے تقلید شخصی۔ تقلید مطلق کیا ہے کہ بعض مسائل پر کسی ایک پر اور کچھ مسائل پر کسی اور پر اعتبار کرنا، اس کو کہتے ہیں تقلید مطلق۔ اور تقلید شخصی کیا ہے کہ کل شریعت کے مسائل میں ایک شخص پر اعتماد رکھنا، اس کو تقلید شخصی کہتے ہیں۔ فی زمانہ تقلید مطلق جائز نہیں ہے، تقلید شخصی جائز ہے۔ اب اس کی وجوہات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کیونکہ تقلید پر عمل کرنے کے لیے تقلید مطلق یا تقلید شخصی میں سے کسی ایک پر عمل کیا جائے گا، لیکن تقلید مطلق اللہ تعالیٰ فقہاء کرام پر رحمت نازل فرمائے کہ اپنے اپنے زمانے کے جو فقہاء تھے وہ نباز شناس تھے۔ نباز تو سمجھتے ہیں نا، نبض کو چیک کرنے والا، حکیم جیسے ہوتا ہے نباز شناس، جنہیں اللہ تعالیٰ نے زمانے کے بدلتے ہوئے حالات پر نگاہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی تھی۔ انہوں نے بعد میں ایک زبردست انتظامی مصلحت کے تحت تقلید کی مذکورہ دونوں قسمیں سے صرف تقلید شخصی پر عمل کرنے کو اختیار فرمایا، اور یہ فتویٰ دیا کہ اب لوگوں کو صرف تقلید شخصی پر عمل کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اب اس کی وجہ سمجھیے کہ فقہاء کرام نے محسوس کیا کہ لوگوں میں دیانتداری کا معیار روز بروز گھٹ رہا ہے، احتیاط اور تقوی اٹھتا جا رہا ہے۔ ایسی صورت میں اگر تقلید مطلق کا دروازہ کھلا رہا تو لوگ جان کر اور بہت سے غیر شعوری طور پر خواہش پرستی میں مبتلا ہو جائیں گے۔ مثلا ایک شخص کو، اب اس کی مثال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور فی زمانہ ایک تو میرا مسئلہ موجود ہے، جو لوگ ہمارے ہاں مقلدین جو کہلاتے ہیں، مثلا کسی بھی امام کی تقلید کرتے ہیں، امام اعظم، امام شافعی، امام مالک، یہ چاروں امام اور ان کے ماننے والے حق پر ہیں، اہل سنت و جماعت پر ہیں، سواد اعظم پر ہیں، ہم چاروں ائمہ کو حق پر مانتے ہیں، یہ ہمارا مسلک ہے۔ اب دیکھیے جو غیر مقلدین ہیں وہ کہتے ہیں کہ 3 طلاق ایک طلاق ایک وقت میں،
آپ نے مسئلہ سنا ہوگا اہل سنت میں، یعنی کہ جو مقلدین ہیں، جب ان کے ہاں طلاق کا معاملہ ہو جاتا ہے، اب 3 طلاقیں دینے کے بعد اب دیکھتے ہیں کہ کوئی صورت نکالی جائے. اب یہ جو یہاں میں آپ کو تقلید مطلق اور تقلید شخصی کی مثال دے رہا ہوں، اس کو ذرا سمجھیے کہ اب لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے نکاح کو بچانے کے لیے غیر مقلدین کے پاس چلے جاتے ہیں. ہم تو ان کو اہل حدیث نہیں کہتے، ہم تو غیر مقلد ہی کہیں گے. اہل حدیث تو ہر بندہ اہل حدیث ہے. اہل حدیث کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حدیث کو ماننے والا، حدیث کا اہل. تو کیا ہم نہیں ہیں؟ وہ غیر مقلد ہے اور ہم مقلد، فرق یہ ہے. اور اس چیز پر ہمیں جو الجھایا جا رہا ہے وہ غیر ضروری بات ہے. ہر بندہ اہل قرآن ہے، ہر بندہ قرآن کو ماننے والا. کیا ہم قرآن ہمارا نہیں ہے؟ اہل کا مطلب اہل خانہ جب ہم کہتے ہیں تو جو گھر والے وہ ہمارے ہی ہیں نا، تبھی تو ہم اس کو اہل خانہ کہہ رہے ہیں. اہل قرابت رشتہ دار ہمارے ہیں تو ہم کہہ رہے ہیں. تو کیا قرآن ہمارا نہیں ہے؟ حدیث ہماری نہیں ہے؟ کیا ہم حدیث پر عمل نہیں کرتے؟ یعنی یہ غیر شعوری لاشعوری طور پر ہمارے ذہنوں میں اس طرح کے فتنوں کو برپا کیا گیا. اب کیا میں مثال آپ کے سامنے رکھ رہا تھا کہ مقلد اور غیر مقلد. اب وہ کیا کہتے ہیں کہ ایک وقت میں 3 طلاقیں جو ہیں وہ ایک وقت میں 1 طلاق ہے. میں نے کہا مثال تو ہمارے پاس بہت اچھی ہے کہ تمہیں شعور والا کھڑا ہو کر وہاں جواب دینا اور کھڑے ہو کر 3 تھپڑ لگائے ایک وقت میں اور تم سے پوچھے کتنے تھپڑ ہوئے، تم کہو گے 3 تھپڑ ہوئے. تو جب ایک وقت میں 3 تھپڑ مارنے پر 3 تھپڑ ہیں تو ایک وقت میں 3 طلاقیں دینے پر 3 طلاقیں کیوں نہیں مانتے ہو؟ تم نے یعنی کہ جو مذاہب اربع ماننے والے ہیں ان کو جان بوجھ کر گمراہ کرنے کے لیے یہ راستہ کھولا ہوا ہے تاکہ اس چکر میں وہ ہمارے قریب ہوں گے اور بعد میں گمراہ ہو کر ہمارے ساتھ مل جائیں گے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں، وہ جو کہتے ہیں نا تم امام اعظم ابو حنیفہ کے پیچھے چل رہے ہو، تقلید کر رہے ہو، قرآن اور حدیث موجود ہے، قرآن اور حدیث کے ہوتے ہوئے تمہیں کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ اعتراض کیا جاتا ہے نہیں کیا جاتا؟ تو ہم کہتے ہیں ہم تقلید مطلق کو اس لیے نہیں اختیار کرتے، تقلید شخصی اس لیے اختیار کی ہوئی کہ اس میں ہمارے ایمان کا فائدہ ہے. کیسے فائدہ؟ آپ سنیے کہ ایک شخص ہے، اس کو سردی کے موسم میں اگر خون نکل آیا تو امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے اور امام شافعی کے نزدیک نہیں ٹوٹا. اب اگر کسی نے تقلید مطلق کو اختیار کیا ہوا تھا، مثلا اس مسئلے میں امام اعظم کو اور دوسرے مسئلے میں امام شافعی کو، اب وہ کیا ہے اپنے آسانی کے لیے اپنے بدن کی اس وقت امام شافعی کی تقلید کر کے بلا وضو نماز پڑھے گا. پھر اس کی تھوڑی دیر بعد اگر اس نے کسی عورت کو چھو لیا تو امام شافعی کے نزدیک اس کا وضو چلا گیا اور امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک اس کا وضو برقرار ہے. یہ تقلید مطلق کا نقصان ہے. اب دیکھیں ان کو اٹھائیں نا ذرا غیر مقلدین کو، تو صبح کچھ ہوتے ہیں، دوپہر میں کچھ ہوتے ہیں، شام میں کچھ ہوتے ہیں. اور ذہنی جو ہے نا، یعنی کہ یہاں تک کہ ایک وقت آتا ہے کہ اللہ کے بارے میں بھی یہ شک کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور آپ قادیانیوں کی فہرست اٹھائیں، اس میں اس طرح کے زیادہ لوگ آپ کو ملیں گے کہ جو روزانہ مسلک کو چینج کرتے رہتے نا، شوق ہوتا ہے ان کو بلا ضرورت تحقیق میں. تحقیق کرنے کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے. تو اسی طرح اب دیکھیے اس نے یعنی کہ اپنے بدن کی آسانی کے لیے امام اعظم کی تقلید کر لی یہاں پر، اور پھر وہ بلا وضو نماز کے لیے کھڑا ہو جائے گا. یعنی کہ اگر امام شافعی کے نزدیک تو وضو ٹوٹ گیا، امام اعظم کے نزدیک ٹوٹ گیا، امام شافعی کے نزدیک برقرار ہے. دوسری جو صورت بیان کی ہے، غرض یہ کہ جس امام کے قول میں اسے آرام نظر آئے گا، فائدہ نظر آئے گا، وہ اسے اختیار کرے گا. اور جس قول میں کوئی یعنی کہ اس کے لیے تکلیف ہوگی، تنگی ہوگی، یا اس کی خواہشات کے پیش نظر نہیں ہوگا، اس کو قربانی دینی پڑے گی، تو وہ اسے چھوڑ دے گا، دوسرے امام کے قول کو لے لے گا. اور اس کی نفس جو ہے وہ کہے گا صحیح ہے، اس کا جو قول ہے وہ میرے لیے بہتر ہے، میرے لیے آسانی پیدا کر رہا ہے. اور اسی طرح وہ فتنوں میں مبتلا ہو جائے گا. اس طرح نتیجہ کیا نکلے گا؟
احکام شرعیہ جو ہیں وہ اس کے نفس کا کھلونا بن جائیں گے. اور یہاں تک کہ جن چیزوں کا ذکر حرام ہونے کا ہے ان میں کسی چیز کا مسلمانوں کا اختلاف نہیں ہوا، وہ ان میں بھی شک کرنے لگے گا. اب مثلا کوئی چیز کھا رہا ہے، اب حدیث میں بعض حدیثیں، دیکھیں میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، وقت نہیں ہوتا ورنہ اس چیز کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا جا سکے کہ اب دیکھیں کہ بعض حدیث تقریری ہیں، قولی ہیں، فعلی ہیں. اب بعض امور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے آپ نے نہ لا کہا نہ ہاں کہا، یعنی آپ خاموشی اختیار کر گئے، یعنی نہ تو آپ نے اس کے جائز ہونے کا حکم دیا نہ اس کے مباح ہونے یعنی کہ حرام ہونے کا حکم دیا. اب جب ہم واضح حدیث پڑھیں گے اب آپ کہیں گے ٹھیک ہے اس کے تو اس پر حضور نے منع بھی نہیں فرمایا، چلو کر لیتا ہوں یہ عمل. مثلا کوئی چیزیں کھانے والی ہے، اب بہت ساری اس میں مثالیں بھی موجود ہیں جس میں فقہاء کرام کا اختلاف ہے کہ یہ چیزیں کھانا مکروہ ہیں، یہ چیزیں حرام ہیں، بعض کے نزدیک جائز ہیں، بعض کے نزدیک ناجائز ہیں. تو یہ ہماری آسانی کے لیے فقہاء کرام کی جو اتحاد ہے اور ان کا جو مذاہب اربعہ کو جو انہوں نے مدون کیا ہے. اس طرح تقلید شخصی لازم ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اگر اس بات کی اجازت ہو کہ انسان جس فقہی مذہب کی چاہے پیروی کر لے تو اس کا یہ نتیجہ نکلے گا کہ ہر مذہب سے آسانیاں ڈھونڈ ڈھونڈ کر اپنے خواہشات نفس کے مطابق ان پر عمل کیا کرے. حلال و حرام اور واجب و جائز کے احکام کا سارے اختیار خود لوگوں کو مل جائے گا اور بالآخر شرعی احکام کی پابندیاں بالکل کھل کر رہ جائیں گے. البتہ پہلے زمانے میں، اب لوگ کہتے ہیں کہ پہلے زمانے میں تقلید شخصی جائز تھی، وہ اس لیے ممکن پہلے جائز زمانے میں کہ فقہی مذاہب مکمل طور پر مدون اور مشہور و معروف نہ تھے. اچھا لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں کہ آپ ان چار کے علاوہ، ٹھیک ہے اگر کسی امام کی کسی عالم کی پیروی کرنی ہے تو ان چار کی کیوں کرتے ہو؟ کسی اور کی بھی کر لو، کسی اور کو کیوں نہیں تم اپنا امام مانتے؟ تو ہم کہتے ہیں کہ باقی جو فقہاء اپنے اپنے زمانے میں موجود ہیں ان کی جو تحقیقات ہیں صرف ان کی حد تک تھی، ان کو آنے والے زمانے تک مدون نہیں کیا گیا، مثلا تحریر نہیں کیا گیا، محرر نہیں کیا گیا. اور پھر انہوں نے مسائل کو، جیسے آپ کے پاس یہ ڈائی ہوتی ہے نا، بلاک بنانے والوں کے پاس ہر کسی کے پاس ایک وہ پرفارما ہوتا ہے کہ اس کے اندر وہ اس چیز کو بناتا ہے ڈائی کے لیے. آپ تو اسی طرح باقی جو لوگ ہیں انہوں نے جن اصول، ان کے اصول بھی نہیں ہیں کہ انہوں نے کن اصولوں پر قرآن اور حدیث سے مسائل کو اخذ کیا ہے، کہ اس زمانے میں وہ مسائل تھے، آج جدید زمانے میں ان کے معاملات کچھ اور ہے. اب امام اعظم یا دیگر جو ائمہ ہیں ان کے اصول آج بھی جو ہیں وہ محرر ہیں، لکھے ہوئے ہیں. اگر آج بھی کوئی مسئلہ درپیش آتا ہے تو اس کو کسوٹی پر ان مسائل کو نکالا جا سکتا ہے. دیگر جو ائمہ ہیں وہ ان کے پاس ایسی کوئی کسوٹی یا ان کے مسائل محرر نہیں تھے، لکھے ہوئے نہیں تھے، اس لیے دیگر ائمہ کی ہم جو ہے وہ تقلید نہیں کرتے. اور آپ نے اس فرق کو سمجھ لیا کہ تقلید مطلق اور تقلید شخصی، کہ ہم ایک امام کی تقلید کیوں کرتے ہیں. اب ایک بہت بڑا اعتراض ہم سنیوں پر ہوتا ہے کہ غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ، وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کی تقلید نہیں کرتے ہیں بلکہ وہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی کی تقلید کرتے ہیں. لہذا تم سنیو ان کو جتنے بھی اہل طریقت ہیں، اہل تصوف ہیں، تقریباً اہل سنت کے تمام ہی لوگ، شیخ عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی، قندیل نورانی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا پیشوا، اپنا روحانی پیشوا امام مانتے ہیں. اور یہاں یہ فرق ہے کہ وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کی تقلید نہیں کرتے، امام احمد بن حنبل کی کرتے. لہذا تمہیں بھی امام احمد بن حنبل کی تقلید کرنی چاہیے، نہ چاہے کہ امام اعظم کی تقلید کرنی چاہیے. اس سوال پر ہمیں الجھایا جاتا ہے. دیکھیے عقائد اور نظریات چاروں ائمہ کے ایک جیسے ہیں. اللہ کے بارے میں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں
قیامت کے بارے میں یہ جو عقیدہ ہے، احکام شریعہ الگ ہیں، مسائل الگ ہیں اور عقائد الگ ہے، یہ الگ دونوں موضوع ہیں۔ غوث الاعظم کا بھی وہی عقیدہ جو امام احمد بن حنبل کا ہے، اور امام احمد بن حنبل کا بھی وہی عقیدہ ہے جو امام اعظم ابو حنیفہ کا ہے۔ رہا شرعی مسائل، فقہی مسائل، یہ ایک الگ چیپٹر ہے، ایک الگ مضمون ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کہ ہم تقلید کرتے ہیں، اور غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امام احمد بن حنبل کی تقلید کرتے ہیں، وہ مسائل میں کرتے ہیں۔ اور ایک واقعہ یوں بھی ملتا ہے کتب میں اور مسند کتب میں موجود ہے کہ امام احمد بن حنبل نے، یہ ان کے لیے میں بات نہیں کر رہا کیونکہ جنہوں نے اعتراض کرنا ہے ان کو تو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، وہ اہل معرفت، یہ آپ کے ذوق کے لیے بات کر رہا ہوں کہ ایک وجہ یہ بھی کتب میں ملتی ہے کہ امام احمد بن حنبل کی غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقلید کیوں کرتے ہیں، کہ کیونکہ دیگر ائمہ کی تقلید کرنے والے لوگ موجود تھے، اب کیونکہ انہوں نے بھی محنت کی تھی، مسائل کو اخذ کیا تھا، اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، حاضری میں حضور کے روزے پر حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب ائمہ کے چاہنے والے ہیں، میں نے بھی آپ کی شریعت کو آگے بڑھایا ہے اور مسائل کو اخذ کیا ہے، لہذا میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے روحانی بیٹے حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمائیں، کیونکہ ان کے چاہنے والے ماننے والے بہت زیادہ ہیں، تو ان کو حکم فرمائیں کہ وہ میری تقلید کرے۔ تو حضور کے حکم پر حضور نے حضور غوث الاعظم کو حکم فرمایا، اس لیے حضور غوث الاعظم نے امام احمد بن حنبل کی تقلید فرمائی ہے۔ اب ایک اعتراض میں اسی پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ کہا کہ حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رفع یدین کرتے تھے، تم کیوں نہیں رفع یدین کرتے ہو؟ میں نے کہا اگر تمہارا اصول ہے، اس اصول پر آ جا، مرزا انجینئر آ جائے یا کوئی بھی آ جائے، اگر یہ اصول ہے کہ اس زمانے میں یہ کام تھا اب کیوں نہیں ہے؟ میں نے کہا حضور کے زمانے میں قرآن پتھروں پر لکھا گیا، حضور کے زمانے میں قرآن پتوں پر لکھا گیا، تم آج پتوں پر قرآن لکھا ہوا پڑھو، تم درختوں پر لکھا ہوا قرآن پڑھو، تم پتھروں پر لکھا ہوا قرآن پڑھو، تم کیوں کتاب مصحف کی صورت میں کاغذوں پر لکھے ہوئے قرآن کو کیوں پڑھتے ہو؟ یہ جو ہمیں بیوقوف بنایا جاتا ہے کہ حضور کے زمانے میں یہ نہیں ہوا، صحابہ کے زمانے میں یہ نہیں ہوا، حضور نے کبھی ویڈیو نہیں بنائی، تو کیوں ویڈیو بناتا ہے؟ حضور کے زمانے میں یہ کیمرے نہیں ہوا کرتے تھے، صحابہ کے زمانے میں نہیں ہوا کرتے تھے، آج تو کیمرے کے سامنے کیوں بیٹھتا ہے؟ یہ کون سا طریقہ ہے لوگوں کو شریعت سمجھانے کا، ان کے عقیدوں سے کھیلنے کا؟ اور وہ براہ راست، ہمارے لوگ بھی اتنے سادہ لوگ ہیں، وہ براہ راست صدیوں سے بزرگوں کے ایمان کی تکفیر کر رہا ہے، اس نے کسی کو نہیں چھوڑا، چاہے وہ شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی ہوں۔ اب میں آپ کے اس سوال کا جو اعتراض ہم نے ابھی اٹھایا ہے کہ حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رفع یدین کرتے تھے، تم کیوں نہیں کرتے؟ بھائی بات سنیں، امام احمد بن حنبل کے نزدیک رفع یدین درست ہے، جائز ہے، امام اعظم کے نزدیک جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ فقہ میں، شرعی مسائل میں امام احمد بن حنبل کی تقلید کرتے، اس لیے وہ رفع یدین کرتے تھے۔ اور اس بنیاد پر وہ کہتے ہیں، غنیت الطالبین کا، فتوح الغیب کا جو آپ کی دستے سے کتابیں لکھی گئی ہیں، کہتے ہیں کہ اس میں آپ نے رفع یدین کا ذکر کیا ہے، آپ غیر مقلد، اس رفع یدین کی بنیاد پر وہ کہتے ہیں کہ غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ نے خود غیر مقلد تھے، وہ کسی کی تقلید نہیں کرتے تھے۔ تو میں نے کہا اگر اسی یعنی غنیت الطالبین میں اور فتوح الغیب میں اور دیگر بعد میں جتنے بھی لوگوں نے کتابیں لکھی ہے، اگر انہوں نے حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے ساتھ خود حنبلی لکھا ہے، اور حضور غوث الاعظم خود حنبلی یعنی کہ اپنے نام کے ساتھ لکھتے تھے، اور آپ غنیت الطالبین میں جو مسائل آپ نے بیان فرمائے ہیں، ابتدائی پہلا چیپٹر القسم الاول ہے، اس میں آپ جائیں اور اس کو پڑھیں، اور بے شک تمہارے جو مکتبوں سے چھپی اسی سے پڑھ لیں، اس میں خود آپ نے جو مسائل اخذ کیے لکھے ہیں، وہ کہا کہ میرے امام احمد بن حنبل نے اس پر یہ فتویٰ دیا ہے۔
تو اس سے یہ نتیجہ نکلا کہ آپ حنبلی تھے، آپ غیر مقلد نہیں تھے. اسی بنیاد پر آج ہمیں دھوکہ دیا جا رہا ہے. تو ان مسائل کو یعنی کہ سمجھنے کی ضرورت ہے. سنی بہت زیادہ شریف ہو گیا ہے، بہت سادہ ہو گیا ہے کہ وہ کیونکہ ساری وہ تکلیف یعنی کہ ہم نے عقیدت اس کے اندر اتنی بھر دی ہے کہ اب وہ عقیدت میں اتنا ڈوب جاتا ہے کہ کچھ تحقیق کی اس کو ضرورت نہیں ہے، علم حاصل کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. سنی نے نماز نہیں پڑھنی ہے، پر جب نماز نہیں پڑھیں گے دروسات کے حلقے نہیں ہوں گے، جب درس کا حلقہ نہیں ہوگا، درس قرآن و درس و حدیث نہیں ہوگا، جمعے میں ہم آخر میں آئیں گے اور پھر کوئی اتفاق سے اگر کوئی امام ہمارا مسائل بیان کرنا شروع کر دے، شعور پیدا کرنا شروع کر دے، تو ہم کہتے ہیں پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا، اس سے بڑے تو ہم خود مفتی ہیں. تو جب ہر بندہ مفتی بن جائے گا نا تو پھر لوگوں کے عقیدے نہیں بچیں گے، پھر لوگ کنورٹ ہوں گے. اس لیے علماء کے دست و بازو بنے اور ان کو کتابیں فراہم کریں تاکہ آپ کو مطالعہ کر کے دلائل کے ساتھ. میرا دل بہت چاہتا ہے کہ میں یہاں 20 کتابیں، جتنی کتابوں سے بھی میں نے بات کی، میرا دل تو یہ چاہتا ہے کہ میں عربی میں آپ کو کتاب کھول کے دکھاؤں، لیکن میرے پاس وسائل نہیں ہیں. یہ جو میں نے آج پورا مطالعہ کر کے کچھ کتب سے یہ جو نچوڑ نکالا ہے، خلاصہ نکالا ہے، یہ صرف 700 روپے کی یہ صرف کاپیاں ہوئی ہیں آج. اور ہر جمعے میں یہی طریقہ ہے. یہ نوٹس بنانے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ کوئی حوالہ مانگے تو اس کو فوراً حوالہ دکھا سکے، کہ نیٹ سے اب مجبوری ہے کتابیں ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں. تو یعنی کہ جب وسائل ہوں گے تو اس جیسے لوگوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے ہماری نظر میں کہ ہم ان کو جواب نہ دے سکے. جواب دینا کوئی مشکل کام نہیں ہے، تحقیق کرنا آج کے دور میں کوئی مشکل کام نہیں ہے جہاں جدید ذرائع موجود ہیں. تو اس لیے کوشش کریں کہ مسائل کو اب سیکھیں. بہت سارے موضوعات ہیں جن پر میرا دل چاہتا ہے کہ میں کلام کروں، لیکن اس کے لیے مطالعے کے لیے کتب کا ہونا ضروری ہے. اور آپ جتنی بھی عربی بیروت کی کتب ہیں جو باہر سے منگوائی جاتی ہیں، شام سے، مصر سے، ظاہر سی بات ہے وہ مہنگی کتابیں ہیں، پھر ان کو منگوا کر پھر ان کو پڑھنا ڈائریکٹ عربی کو، پھر ان کا ترجمہ کرنا. اب کسی کو میں یہاں اردو کی کتاب سے حوالہ دے کر ترجمہ کر، وہ بولے یہ تو اردو سے کر رہا ہے، اس کی کیا اہمیت ہے؟ اور ڈائریکٹ اگر ہم بتائیں کہ جس کتاب کا تم حوالہ دے رہے ہو یہ ہم نے تو نہیں چھاپی، یہ عرب سے چھپ کر آئی ہے، دیکھو. تو ذرا غور و فکر کیجئے کہ اگر علم سیکھنا ہے تو علم کے لیے قربانی دینی پڑے گی. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو اتنا بڑا کام کیا وہ معاشی طور پر مضبوط تھے، اور ہماری کوشش کیا ہے کہ معاشی طور پر ہم علماء کا قتل عام کریں. معاشی طور پر جب تک ہم علماء کو مضبوط نہیں کریں گے تو میں نے پھر وہ ایک جمعے میں یہ بات کہی تھی، بہت سارے لوگ ناراض ہو گئے، کہا امام صاحب آپ کے زبان پر جو آ جاتا آپ کہہ دیتے ہیں. پھر میں وہی الفاظ دہراتا ہوں کہ امام جب اللہ اکبر کہے گا نا تکبیر تحریمہ کے بعد تو اس کے ذہن میں خیال کچھ اور ہوتے ہیں. آپ خود اندازہ لگائیں کہ آپ تب نماز پڑھنے کے لیے لوگ اکثر آتے ہیں جب ان کو کوئی پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں. اب امام نے تو ظاہر سی بات ہے ڈیوٹی ہے نماز پڑھانی ہے، اب وہ پریشانی کے عالم میں کھڑا ہو کر کہ گھر میں یہ مجبوری ہے، یہ گھر میں چاہیے، اور آپ اندازہ لگائیں کہ آج 312 روپے پیٹرول ہو چکا ہے، اور گورنمنٹ کے تحت سب کی تنخواہیں 35,000 روپے چلی گئی ہیں. اور آج بھی علماء کی، میں اپنی بات نہیں کر رہا، کوئی یہ نہ سمجھے کہ امام صاحب اپنے لیے بات کر رہے ہیں، میں نہ کسی پر تنقید کر رہا ہوں نہ اپنی انتظامیہ پر تنقید کر رہا ہوں. تمام مساجد میں آپ چلے جائیں، جہاں تک میری نالج ہے کسی بھی مسجد میں امام، مؤذن، خادم کی تنخواہ نہیں بڑھائی گئی ہے. کیوں؟ کیونکہ امام کو آج بھی آٹا جو ہے وہ 80 روپے کلو ملتا ہے دکان پر، آپ جا کر پوچھیں. امام کو آج بھی پیٹرول 150 روپے لیٹر ملتا ہے. امام کو چینی آج بھی 50 روپے کلو ملتی ہے. امام کو پتی آج بھی اسی ریٹ پر ملتی ہے. اس لیے امام کی آمدن میں اضافہ کیوں نہیں کیا جا رہا؟ کہ امام کے لیے آج بھی اس ملک میں وہی ریٹ ہے. اگر یہی ریٹ ہے تو پھر میں کہتا ہوں تھوڑا سا اور کم کر لیں ہماری تنخواہوں کو. تو ذرا اس پر بھی غور و فکر کیجئے
اور آپ کیا چاہتے ہیں کہ علماء کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے، وہ بھیک مانگنا شروع کر دیں؟ کیا جس طرح لوگ یہاں کر کھڑے ہو کر اپنی ضروریات کو بیان کر کے اعلان کرتے کہ ہم بھی آپ سے اسی طرح اعلان کر کے مانگے کہ آج ہمارے گھر میں آٹا نہیں ہے، ہمارے گھر میں چینی نہیں ہے؟ میں نے ایک بات کا اشارہ دیا تھا کہ جن کی ہماری تنخواہوں کے مطابق 10% اور آمدن زیادہ ہے، وہ اس پر بھی شکر ادا نہیں کر رہے، خوش نہیں ہے۔ مثلا جس کا 2 لاکھ روپے آمدن ہے اور 2 لاکھ روپے میں اس کی پوری نہیں کر رہی، وہ صرف اپنے اوپر یہ رکھ کر سوچے کہ امام کے بچے گھاس کھاتے ہیں، کیا امام کے بچے بھوکے رہتے ہیں؟ تو ذرا غور و فکر کیجئے۔ اگر اس بات کے بعد بھی اگر آپ نہیں جاگے ہیں، میں کہتا ہوں تنخواہ ہمیں نہ دو، کسی بھی امام کو تنخواہ نہ دو، یہ میں فارمولہ دیتا ہوں، اس کے ضروریات گھر کا جو سامان ہے وہ آپ فراہم کر دو۔ آج 600 روپے کا صرف گھی ہو گیا، تیل ہو گیا، اور دوسرے لوکل گھی اور تیل استعمال آپ کریں تو بخار چڑھ جاتا ہے دوسرے دن۔ تو بتائیں کہ اگر جس امام کے گھر میں 5 کلو تیل اور 5 کلو گھی استعمال ہوتا ہو تو یہ کتنے کا ہو جائے گا؟ 1 کلو دودھ 230 روپے ہو گیا۔ تو بتائیں کہ امام چائے نہیں پیے گا، امام کے بچے دودھ نہیں پیئیں گے، 200 کو ملٹی پلائی کرے 30 دن سے، یہ تو امام کے بچوں کی تعلیم میں نے بیچ میں استعمال ہی نہیں کی ہے۔ امام کے بچوں کا تعلیم کا مصرف ہی نہیں ہے اس میں۔ آپ کے بچے اعلیٰ اسکولوں میں پڑھیں، امام نہیں پڑھا سکتا، کیونکہ امام نے حافظ اور عالم ہی بنانا ہے۔ تو یہ ذرا ان مسائل کو اور اللہ، میں آپ کو یہ بڑی مدلل علماء نے نقطہ بیان فرمایا ہے، وقت اوپر چلا گیا معذرت۔ آپ نے یہ پنکھے لگائے نا، یہ جو خوبصورت مسجد بنائی ہے، ماربل لگایا، قیامت والے دن اگر آپ یہ نہ لگاتے تو آپ سے نہیں پوچھا جاتا کہ آپ نے کیوں نہیں لگایا، لیکن یہ آپ کی ذمہ داری تھی۔ یہ جتنے بھی نمازی ہوتے ہیں ان کی ذمہ داری ہوتی ہے، امام، مؤذن، خادم، یہ آپ کی ذمہ داری تھی۔ اگر حقوق العباد میں سے تھا یہ، اگر آپ نے ذمہ داری کو پورا نہیں کیا تو قیامت والے دن آپ سے سوال کیا جائے گا، اور جب تک اس سوال کا آپ جواب نہیں دیں گے آپ جا نہیں سکتے آگے۔ تو اس پر غور و فکر کیجئے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ کریم سے کہ اللہ کریم اس میری گفتگو کو تنقید کے زد میں نہ لائے، اور ذاتیات پر سوچنے کا اور پرکھنے کا ملکہ آپ کو نہ دے، بلکہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک اعلان سماعت کر لیں کہ مسجد میں، کیونکہ آپ کو یہ جو گورنمنٹ نے ایک اصول نکالا ہے کہ 200 سے 300 سے یونٹ بڑھ جائیں تو ریٹ یہ ہے، اس آزمائش میں اور اس معاملے کو دور کرنے کے لیے مسجد انتظامیہ نے نئے 3 میٹر لگانے کا سوچا ہے۔ اس کی درخواست بھی دے دی، اپروول بھی ہو گئی ہے، اور کیونکہ اب چالان بھرنا ہے، تقریباً یہ 3 نیو کنیکشن کا جو چالان بن رہا ہے کم از کم 50,000 روپے، جو مجھے بتایا گیا کہ آج کی ڈیٹ میں پے کرنا ہے۔ اگر کوئی بھی اہل خیر حضرات، اہل مخیر حضرات سے درخواست ہے کہ وہ اس معاملے میں انفرادی طور پر بھی اور کوشش کریں کہ اگر ہزار روپے کی 50 احباب نیت کر لیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ جو صاحب ثروت ہے، اور الحمدللہ اتنے لوگ موجود ہیں، میں جانتا ہوں 50 بندے تو اس مجمع میں موجود ہیں کہ جو اگر میں ابھی کہہ دوں تو وہ کھڑے ہو کر 50 بندے 1,000 روپے کی نیت کر لیں گے۔ پہلے میں انتظامیہ کے احباب سے کہوں گا کہ وہ کھڑے ہو جائیں اور ان کی طرف سے 1,000 روپے ہے۔ باقی احباب یعنی کہ جو 50 افراد مجھے کھڑے ہو جائیں، لیٹ تو ویسے ہو گئے ہیں، اب کلاس تو ویسے ہو گیا ہماری، آپ کھڑے ہو جائیں، 50 احباب کھڑے ہو جائیں، 50 احباب کوئی بھی 1,000 روپے کی نیت کر لیں، بعد میں دے دیں، آج نہیں ہے کل دے دیں، پرسوں دے دیں، 1,000 روپے کی نیت کے لیے 50 احباب جو ہیں، تاکہ یہ آپ کی وجہ سے مسجد کو فائدہ ہوگا۔ جن کے پاس نہیں ہے بعد میں دے دیں۔ یقین کریں کہ اگر کوئی اور یہاں مسند پر بندہ ہوتا اور اتنی گفتگو کرتا تو میں تو پہلے کھڑا ہو جاتا۔ 1,000 روپے ٹھیک ہے، یہ مہنگائی کا دور ہے، آزمائش کا دور ہے، آپ نیت کریں، ہمت کریں، یہ کہ یہ مسئلہ جو ہے وہ آج سارٹ آؤٹ ہو جائے، حل ہو جائے۔ 50,000 کچھ بھی نہیں ہے، اور اگر یہ آج 50,000 ہو جاتے ہیں تو میں سمجھوں گا یہ کہ آپ محبت کرنے والے ہیں، آپ میری گفتگو شوق سے سننے والے ہیں، اور آپ یقیناً بیان کو پسند کرتے ہیں۔ اگر میں یہ سمجھوں گا کہ اگر 50,000 یہ پورے ہو جاتے ہیں، آپ اہل ذوق ہیں۔ واپسی دو،
مزید احباب کھڑے ہوں، انتظار نہ کریں، یہ وقت ہے، یہ گزر جائے گا. لیکن یہ یوں سمجھ لیں کہ یہ مقبول عمل ہے، اور جو مسجد کے لیے اللہ کی رضا کے لیے کھڑا ہو، اللہ کریم اس کے عمل کو ضائع نہیں فرماتا. حضور نے خود فرمایا ہے کہ من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ. فرمایا کہ جو اللہ کے گھر کی تعمیر فرماتا ہے، اللہ کریم اس کے لیے جنت میں محل کو تعمیر فرماتا ہے. نکال لے لیں. مزید احباب کھڑے ہوں. ابھی جہاں تک میری نظر جو بصیرت کی ہے وہ دیکھ رہی ہے کہ ابھی پورے نہیں ہوئے. آپ احباب تھوڑے سے مزید ہمت پکڑیں، اور یہ مشکل نہیں ہے. چلے 1000 نہیں ہے تو 500 والے کھڑے ہو جائیں، 100 والے کھڑے ہو جائیں، تاکہ یہ کوئی محروم نہ رہے. وہ ایک بادشاہ مسجد بنا رہا تھا تو اس نے کہا کہ اس میں کوئی حصہ نہیں ملائے گا. تو ایک غریب آدمی اٹھا، اس نے کہا کہ مسجد بن جائے گی پورے شہر میں ایک، اور بادشاہ اکیلا ثواب کمائے. اس نے کچھ اینٹیں خریدیں اور چوری ان اینٹوں میں داخل کر دیں. بادشاہ نے خواب میں دیکھا کہ اس کے لیے جنت میں اللہ نے محل تعمیر فرمایا ہے، اور اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا اور محل تعمیر ہو چکا ہے. بادشاہ نے پوچھا میں نے تو مسجد بنائی ہے اس لیے محل تعمیر ہوا، یہ شخص کا محل کس لیے؟ تو حاطف غیب نے آواز دی اس لیے کہ جب تو مسجد بنا رہا تھا تیرا ارادہ یہ تھا اکیلا بنائے گا تنہا، لیکن اس بندے کی نیت صاف تھی تو اللہ کریم نے اسے توفیق بخشی ہے. اس نے کچھ اینٹیں لا کر رکھی، اس اینٹوں کی بدولت اللہ نے اس کے لیے بھی محل تعمیر فرما دیا ہے. اٹھے اور ہمت پکڑیے. یقیناً یہ آپ میری ذات پر نہیں دے رہے، ہاں میرے کہنے پر ضرور دے رہے ہیں آپ. اور اگر یہ میرا کہا ہوا سچ نہ ہو، بروز قیامت میرا گربان پکڑ لینا. انشاءاللہ یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ باتیں کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ یہ آپ کا دیا ہوا قبر میں روشنی کا باعث ہوگا اور جنت میں لے جانے کا ذریعہ ہوگا. اور اللہ کریم اس کے صدقے انشاءاللہ دنیا کی راحتیں بھی آپ کو نصیب فرمائے گا اور آخرت کی راحتیں بھی آپ کو نصیب فرمائے گا. اللہ کریم سے دعا ہے کہ یقیناً بہت خوش ہوں آپ لوگوں